بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک دوسرے موضوع کو لے کر آیا ہوں۔ موضوع ہے مائی آرگن مائی ڈیسیشن، میرے جسمانی اعضاء میرا فیصلہ۔ یہ قدرت قانون کا ایک نرالا واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک جسمانی طور پر وہ مکمل نہ ہو جائے، پرفیکٹ نہ ہو جائے۔ ایکسیپشنل کیس دوسری بات ہے، یعنی دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھ ایسا ایکسیپشنل کیس ہو جاتا ہے کہ انسان ادھورا پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی، لیکن عام طور پر میجورٹی انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ جب مکمل ہو جاتا ہے تب پیدا ہوتا ہے۔ یعنی انسان ماں کے پیٹ میں ایک ایک کر کے چیز بنتی جاتی ہے، پہلے خون کا لوتھڑا اور پھر اس کے بعد کچھ اور اس طرح سے پھر ہاتھ اور پاؤں یہ جو نظر آتے ہیں، اور دوسرے اعضاء، دوسرے آرگن جو انسان کو نظر نہیں آتے وہ بھی اس انسان کے اندر بنتے جاتے ہیں، اور جب سب چیزیں مکمل ہو جاتی ہے تب انسان دنیا کے اندر آتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی وجہ سے ایک انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن مکمل پیدا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایکسیپشنل کیس میں مثال کے طور پر بیچارہ کوئی بلائنڈ پیدا ہوا، کوئی ڈیف پیدا ہوا، کوئی گونگا پیدا ہوا، کسی کے ہارٹ میں ہول ہے بچپن سے، دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ لیکن میجورٹی جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے، یہ قدرت قانون کا ایسا سسٹم ہے کہ جس کو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ اب جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا جو دل ہوتا ہے وہ بھی بچے کی کیپیسٹی کا ہوتا ہے، بچے کی کیپیسٹی، اس کی کڈنی ہوتی ہے تو بچے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کے عین مطابق ہوتی ہے، اور پھر جوں بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، گرو ہوتا جاتا ہے فزیکلی، تو اس کے جو آرگنز ہیں وہ بھی فزیکلی اس انسان کی حیثیت کے مطابق یا اس کی طاقت کے مطابق یا اس کی صلاحیت کے مطابق وہ اعضاء، وہ آرگن بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بچے کا دل اور ایک عام انسان کا دل میں آپ کو فرق نظر آئے گا، لیکن بیسیکلی جو فنکشن ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ بچے کا ہارٹ بھی اسی طرح سے فنکشن کرے گا اور ایک عام انسان کا ہارٹ بھی اسی طرح سے فنکشن کرے گا۔ بہرحال تو انسان جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے ہارٹ میں صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہے، اس کی کڈنی میں صلاحیتیں اور ابھرنے لگتی ہے، اور دوسرے جتنے اعضاء ہیں اس میں طاقتیں بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں۔ یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت میں، ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ قدرت کا ایک نظام ہے، قدرت کا ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے تحت انسان زندگی آگے بڑھاتا ہے۔ اب یہ جو سارے پارٹس انسان کے ہیں وہ فریش ہے، نئے ہیں، ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہے، ان کی طاقتیں بہت زیادہ ہے۔ ایکسیپشنل کیس کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، میجورٹی، تو ان کی صلاحیتیں زیادہ ہے۔ جو انسان
دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اس کے آرگنز جو ہے وہ گرو ہوتے ہیں. انسان کا جسم جس طرح سے گرو ہوتا ہے ہم کو ایکچولی نظر نہیں آتا، فیل نہیں ہوتا کہ آج یہ 1 انچ بڑا ہو گیا اور کل 2 انچ بڑا ہو گیا، لیکن ہماری نظروں کے سامنے وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو وہ جو بچپن کا ہارٹ تھا اور ابھی نوجوانی کا ہارٹ ہے، دونوں کی طاقت الگ الگ ہوگی. اسی طرح کڈنی ہے، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں. تو قدرت نے ہم کو یہ سارے نئے پارٹس دیے، نئی چیز دیے. جیسے ہم ایک گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی کے اندر ہر پارٹس نیا اور گاڑی پرفیکٹ آپ کو دی جاتی ہے. اسی طرح قدرت نے یہ جسمانی نما گاڑی جو بنائی ہے، اس کے ہر پارٹس کو پرفیکٹ بنایا ہے، پھر ہمارے اوپر چھوڑا ہے. ہم نے گاڑی خرید لی، اب ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ ہم اس گاڑی کو کیسے مینٹین کرتے ہیں. اگر جب آئل چینج کروانا ہے ہم نے آئل چینج نہیں کروایا، اس کے دوسرے جو فیکٹر ہے سروس وغیرہ کروانی ہم نے نہیں کرائی، ہم کچھ زیادہ دھیان نہیں دیتے تو ہماری جو گاڑی پرفیکٹ تھی اس میں خرابیاں پیدا ہونے شروع ہو جائے گی. بالکل اسی طرح انسان کے پاس جو جسمانی جسم کے اندر جو آرگنز ہے، جو پارٹس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیور پارٹس دیے ہیں، پرفیکٹ پارٹ دیے. اب اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو مینٹین کرنا، یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو کیسے مینٹین کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ بہت زیادہ چکنائی کھائیں گے، ڈیفینیٹلی وہ چکنائی آپ کو ہارٹ میں پرابلم کریٹ کرے گی. اسی طرح سے آپ اگر جو کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ شوگر کی صورت میں آپ کو اندر ایک بیماری پیدا ہوگی. اگر آپ سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سگریٹ آپ کے تھروٹ کو کمزور کرتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں، اور یہ تھروٹ میں کبھی کبھی انسان تھروٹ کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور شراب وغیرہ پیتا ہے تو ہارٹ میں پرابلم، کڈنی میں پرابلم، بہت سارے پرابلم. اس کا مطلب یہ سارے جو آرگنز خداوند عالمین نے ہم کو دیے ہیں اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. تو جن چیزوں سے ہمارے آرگن کو فائدہ پہنچتا ہے وہ چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے اور وہ طریقہ اپنانا چاہیے، اور جن چیزوں سے ہمارے آرگن کو نقصان پہنچے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. سگریٹ کے پیکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کینسر کا مرض، آپ دعوت دے رہے ہیں کینسر کے مرض کو اپنے اندر، لکھا ہوا ہے، پھر بھی کروڑوں روپے کی سگریٹیں پی جاتی ہے. اسی طرح سے چکنائی کی بات کریں تو ہوٹلیں بھری پڑی ہے ایسی کہ جس میں صرف اور صرف چکنائی بکتی ہے. ظاہر ہے زیادہ چکنائی ڈالیں گے تو زیادہ لذیذ کھانا بنے گا، لیکن وہ لذت انسان کے آرگن کو ڈیمیج کرتی ہے، انسان کے آرگن کو ڈیمیج کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو آرگنز، فریش آرگن دیے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 35، 40، 50 سال کی عمر میں انسان کے یہ سارے آرگن کمزور سے کمزور تر ہوتے جاتے ہیں. ایک تو نیچرلی ہے کہ ظاہر زیادہ گاڑی چلے گی تو اس کے اندر پرابلمز تو کریٹ ہوں گے، لیکن اگر حفاظت سے چلائی ہوگی تو عام گاڑی کی نسبت وہ ڈبل، ٹرپل ٹائم چلے گی. بہت سی گاڑیاں ہیں جس کی لائف لکھی ہے مینوفیکچر والے نے، فور ایگزامپل کہ 300,000 مائل
لیکن بہت سے لوگ ایسی احتیاط سے چلاتے ہیں کہ وہ 400 مائل تک پہنچ جاتے ہیں. 400,000 100,000 200,000 300,000 تو عام بات ہے، لیکن جو حفاظت کرتا ہے تو وہ گاڑی زیادہ چلتی ہے. اسی طرح انسان کی صحت کے اوپر ہے کہ انسان جتنی احتیاط برتتا ہے اتنی اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس کی زندگی لمبی کیسے ہوگی؟ بلکہ جو قدرت نے انسان کی زندگی لکھی ہے اس کو بھی وہ کاٹتا ہے، اس کو بھی وہ ڈیمیج کرتا ہے. تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ہے کہ جو انسان اپنی غلطی سے اپنے آرگنز کو، اپنے جسمانی اعضاء کو کمزور سے کمزور تر کرتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کڈنی بھی فیل ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ کے اندر جو وال ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو یہ مسائل جب پیدا ہونے لگے تو قدرت نے جو انسان کو عقل دی، جو سمجھ دی، اس کے مطابق انسان نے سرچ کرنا شروع کر دیا کہ بھئی اگر یہ پارٹس خراب ہو جائے تو اس کو ریپیئر کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ پارٹس، انسان کے جسم کا یہ حصہ کمزور ہو گیا یا کام برابر نہیں کر رہا تو اس کو کس طرح سے ریپلیس کیا جائے، کس طرح سے اس کو سنوارا جائے، صحیح کیا جائے. یہ انسان اسٹڈی کرتا رہا. آج اتنا انسان ترقی کر گیا ہے کہ اگر میرے ہارٹ میں کچھ مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سرجری کر کے وہ مسئلے کو دور کر دیتے ہیں. وال ہے، اگر وال خراب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بہت سارے ایفیکٹ پڑتے ہیں، تو ڈاکٹر سرجری کر کے اس وال کو چینج کرتا ہے، دوسرے وال لگاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہمارا خون گاڑھا ہو گیا ہے تو اس کو پتلا کرنے کے لیے انسانوں نے ٹیبلٹ بنائی تاکہ وہ ٹیبلٹ کھا کے تمہارا جو خون ہے وہ باریک ہو جائے، کیونکہ اگر جو گاڑھا ہوگا تو وہ نس میں سے، ہماری رگوں میں سے پاس نہیں ہوگا. جب پاس نہیں ہوگا تو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکمل بنایا، اور ساتھ میں جو انسان اپنی غلطی سے جو نقص پیدا کرتا ہے اس نقص کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، راہ سجائے، راستہ بتایا، اور انسان اس کا علاج کر لیتا ہے. جیسے آج کل کے زمانے میں کورونا ایک وبا پھیلی ہے دنیا کے اندر. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک وبا ساری دنیا کے انسانوں کے اوپر پھیلی اور اس نے قہر مچا دیا. لیکن 1 سال کے اندر انسانوں نے اس کا توڑ نکالا، یعنی انجیکشنز نکالے. 2 انجیکشنز لگائے، آپ محفوظ ہو گئے تقریباً. تو جو خرابی پیدا ہوتی ہے انسان کی اپنی غلطی کی وجہ سے، اس کو بھی قدرت نے انسان کو سجایا کہ یہ کام اس طرح سے کریں، یہ کام اس طرح سے کریں، اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو ہر مرض کا، یعنی ہر اعضاء جو کمزور ہو جائیں، جیسے میں نے یہ چشمے پہنے ہیں، یہ میں نے اس لیے پہنے ہیں کہ میری آنکھیں فل فلش کام نہیں کر رہی، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو انسان نے اللہ کی مدد سے یہ چشمے بنائے تاکہ اب میرے کو چیزیں نظر آنے لگے. اسی طرح سے ہیئرنگ بنائی ہے، اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں انسان نے بنائی. انشاءاللہ اس کی اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. جیو اور جینے دو.